اوکے اسٹوڈینٹس، اوپن پیج نمبر 14. ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے میکنگ آف پاکستان. ٹھیک ہے، تو اس میں ہے ریوائولسٹ موومنٹ ان دا سب کانٹیننٹ. تو اس میں ہمارے پاس ریوائولسٹ موومنٹ کون سے تھے؟ مسلم رول دا سب کانٹیننٹ. مسلمانوں نے جو تھا وہ رول کیا تھا مور دین 1000 ایئرس اگو. یہ آپ لوگ کو بات پتہ ہے. لیکن جو اس کے گولڈن پرنسپلس جس پہ رول کیا تھا مسلمانوں نے، وہ کس پہ رول کیا تھا؟ اسلامک لا پہ رول کیا تھا. ٹھیک ہے، اسلام کے تحت ان لوگوں نے اس کے پاورز پہ جو ہے اسی تو ان لوگوں نے جو ہے وہ رول کیا تھا نا، کہ انہوں نے اس حساب کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کو اسلام کے تحت لے کے چلے تھے، تبھی جو ہے وہ اتنے فیمس بنے تھے اتنا. اسی لیے نمبر آف ریلیجیس اسکالر اینڈ ریفارمرز اسٹارٹڈ موومنٹ ٹو ریوائو دا اسلامک ٹیچنگ اینڈ ویلیوز. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ ریوائولسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیات نو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا تھا کہ جب جو تھا مسلمانوں نے کافی ٹائم تک جو ہے وہ بر صغیر پہ حکمرانی کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ انگریز جو تھے وہ کسی طریقے سے ہندوستان سب کانٹیننٹ میں آئے تھے. کس طریقے سے آئے تھے یہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ بھائی مغل امپائر جو ہے اب تو فال کی طرف مطلب ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب تو اس کی مطلب کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا اتنا ہے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا، انگریزوں نے ٹریڈ کے تھرو، تجارت کے تھرو جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں انٹر ہوئے تھے کہ بھائی ہم جو یہاں پہ نا بزنس کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو ہے آپ لوگ کو اپنی برٹش ٹی، ان کی ایک برٹش ٹی تھی جو وہ لوگ پیتے تھے، ہم یہاں پہ اس کا بزنس کریں گے. یا جو ہے ہم اسپائسیز، آپ کو پتہ ہے کہ سب کانٹیننٹ میں اسپائسیز کا، مسالوں کا رجحان زیادہ تھا. مطلب وہ مسالوں کے جو تھے وہ بہت زیادہ، آپ کو ابھی بھی پتہ ہے کہ انڈیا میں یا پاکستانوں میں مسالوں کا چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. جیسے لکھنؤ میں مسالے زیادہ، لکھنؤ کی چیزوں میں مسالے زیادہ ڈلتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بولا ہم تو اسپائسیز کا ٹریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں گھسے تھے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا تھا کہ پھر جو ہے مسلمان جو تھے وہ پھر آہستہ آہستہ ان کی باتوں میں آ گئے. اور پھر کیا ہوا، ان دونوں میں دو نیشنز جو تھے ہمارے پاس، برٹش اور انڈین. ٹھیک ہے، لیکن انڈین میں کون تھے ہمارے پاس؟ ہندو اور مسلمان تھے. تو ان کے بیچ کیا ہوا، کانفلکٹس ہونا شروع ہو گیا. ان کے بیچ مطلب کہ انبن ہونا شروع ہو گئی. وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ نا لڑنا شروع ہو گئے تھے. وہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہ رہے تھے. پہلے تک تو صحیح تھا، لیکن جب سے برٹش آئی ان لوگوں میں کیا ہوا، کانفلکٹس ہونا شروع ہو گیا. تو پھر اس دوران کیا ہوا کہ سب جو تھے وہ اپنی اپنی راہوں میں مطلب کہ ہو گئے تھے. کہ مسلمان جو تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ کچھ جو ہیں وہ ہندوازم کی باتیں اڈاپٹ کر رہے تھے، یا ہندو جو تھے وہ اپنی باتیں اڈاپٹ کر رہے تھے، یا اس حساب سے. تو پھر کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ تو اپنی راہ سے بھٹک گئے تھے. ان کو تو اسلام کی راہ پہ لے کر آنا ضروری تھا نا، کیونکہ پھر اگر وہ لوگ اسلام کی راہ پہ نہیں آئیں گے تو پھر وہ رولز کیسے کریں گے، وہ مطلب کہ الگ وطن کیسے حاصل کریں گے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالر تھے، ریلیجیس مطلب مذہبی، ٹھیک ہے، مذہبی اسکالرز جو تھے، ہمارے ریلیجیس اسکالرز جو تھے، انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو ڈفرینٹ وے کے تھرو، ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو جو ہے وہ ان کو اسلام کے تحت ان لوگ کو اپنے مطلب اسلام سے وہ ان کو جوڑے رکھنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ریوائولسٹ موومنٹ جو سب سے پہلے کی جو کہ مسلمانوں کو اویئرنیس کرنے کے لیے ہوئی تھی، جو ان کو جگانے کے لیے ہوئی تھی، اویئر کرنے کے لیے ہوئی تھی، وہ سب سے پہلے کون تھے ہمارے پاس؟ شاہ ولی اللہ تھے. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ جو تھے وہ سب سے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلام کے تحت جو ہے وہ اویئر کروایا کہ بھائی اب جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کے تحت چلنا ہے. تو سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ تھی شاہ ولی اللہ ارلی لائف. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ کے اب ریوائولسٹ موومنٹ یہاں تک تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا نا. تو میں شاہ ولی اللہ کی سٹارٹ پہ لے کر آ جاؤ. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ all of you sign mark the thumbs up, and جس کو سمجھ میں نہیں آیا raise your hand. جیری،
Arisha Sami and Bushra. Jerry, Arisha Sami. Jerry, kindly turn on your camera. Mustafa, Yes, Miss, आ गया समझ. turn on your camera. Jerry, Fabia, all of you turn on your camera. All of you turn on your camera. Turn on your camera. Mustafa, Jerry, Arisha Sami, Bushra, what I'm saying to you. All of you turn on your camera. तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है वो शाह वलीउल्लाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शाह वलीउल्लाह ने क्या किया था? शाह वलीउल्लाह जो थे वो पहले रिफॉर्मर थे। तो शाह वलीउल्लाह अर्ली लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि शाह वलीउल्लाह की बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ेंगे, ठीक है। शाह वलीउल्लाह का असल नाम जो था, रियल नेम था शाह वलीउल्लाह का कुतुबुद्दीन, ठीक है। शाह वलीउल्लाह का रियल नेम था कुतुबुद्दीन, बट क्योंकि वो रूहानी थे, स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस थे, इसीलिए उनको जो है, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो मतलब के रूहानी होते हैं, जिनका अल्लाह से जो है वो अल्लाह से जो है वो उनका मतलब कि राब्ता होता है या कुछ भी, तो हम उनको क्या कहते हैं? वलीउल्लाह। वलीउल्लाह मीन्स अल्लाह का खास बंदा। वलीउल्लाह हम उसको कहते हैं ना, अल्लाह के ख़ास बंदे को। तो फिर उनको जो है वो उनको जो ये नाम पड़ा वलीउल्लाह, क्योंकि वो क्या करते थे? लोगों को इस्लाम के तहत जोड़ते थे, ठीक है। उनको इस्लामी बातें बताते थे, उनको ये सारी चीज़ें बताते थे, तो लोग उनको कुतुबुद्दीन के बजाय वलीउल्लाह कहना शुरू हो गए, ठीक है। वो कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली के एक गांव में पैदा हुए थे। 21 फरवरी को पैदा हुए थे 1703 में। 1703 में ये पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम था शाह अब्दुल रहीम, ठीक है, जो बहुत ही वेल नोन स्कॉलर थे। वो भी बहुत ही वेल नोन जो थे वो रूहानी और जो है वो स्पिरिचुअल उनके पास थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि वो भी एक ग्रेट लीडर थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि शाह अब्दुल रहीम जो शाह वलीउल्लाह के फादर थे, इनका एक मदरसा था, मदरसा रहीमिया, दिल्ली में ही था, ठीक है। वो उसको जो है वो चलाते थे, और वो उन्होंने अपनी जो तालीम है वो वहीं से ही हासिल की, मदरसा रहीमिया में ही, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ये 15 साल के थे तो फिर इन्होंने शाह वलीउल्लाह मास्टर द नेम branch of Islamic learning. He succeeded his father as Sheikh मदरसा when he was 17, ठीक है। क्या हुआ था कि जब ये 15 साल के थे, तो फिर इन्होंने क्या किया कि अपने ही इदारे की जो मदरसा रहीमिया थे, इसकी शाखें खोल ली, इसकी ब्रांचेस खोल ली, ताकि अब ये दिल्ली में था, ठीक है, लेकिन लोग मुसलमान तो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे ना, पूरे बरसगीर में फैले हुए थे, उन सबको तो जोड़ना था ना एक जगह पे। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट डिफरेंट में इन्होंने क्या किया, अपनी जगह मतलब कि अपनी ब्रांचेस खोल ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि फिर इन्होंने जो है वो 17 साल में जो है वो इन्होंने मदरसा जो है वो संभाल लिया था, ठीक है। इन्होंने मदरसा अपना संभाल लिया था, क्योंकि इनके फादर की हो गई थी डेथ, ठीक है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो इनके ऊपर आ गई थी। तो जब आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पायर औरंगजेब आलमगीर, जब औरंगजेब आलमगीर का डेथ हो गई थी मार्च में 1707 में, और ये कितने साल के थे? 4 साल के थे। 1703 में ये शाह वलीउल्लाह पैदा हुए थे ना, तो और जो है वो औरंगजेब की कब डेथ हुई थी? 1707 में, मार्च में। तो फिर क्या हुआ कि शाह वलीउल्लाह ने जो है वो शाह वलीउल्लाह वॉच माइन्यूट एनालाइज द फैक्टर्स ऑफ डाउनर कनेक्ट। तो फिर शाह वलीउल्लाह ने, जब वो इतनी छोटी उम्र में, फिर उन्होंने क्या किया कि वो समझ गए थे कि अब जो है वो मुसलमानों का जवाल जो है वो शुरू होने वाला है, और नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो इनके ऊपर जो है वो अटैक करना शुरू कर देंगे। तो जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे जट्स एंड मराठास थे। जट्स एंड मराठास जो थे वो चाह रहे थे कि हम मुसलमानों को अपने कब्जे में कर लें, ठीक है। जट और मराठास एक कौम थी हिंदुओं की, ठीक है। वो चाह रही थी
کہ نا ہم جو ہیں وہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اس یہ جٹس اور مراٹھاس کون ہے؟ جٹس اینڈ مراٹھاس نے سب کانٹیننٹ میں ایک قوم تھی بیٹا، جیسے ہمارے یہاں اوکے. شیعہ سنی اور یس. دیوبندی یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو یہ ہندوستان میں بھی انڈیا کے جو لوگ تھے جو ہندو تھے ان میں بھی جٹس اور مراٹھاس جو تھے وہ ان کی ایک مطلب کہ نسلیں ہیں، مطلب ان کی جو ہے وہ قوم ہے، ٹھیک ہے. اوکے تو مس. پھر یہ مراٹھاس اور جٹس چاہ رہے تھے کہ مسلمان سارے جو ہیں وہ ہندو ہو جائیں، اور یا مطلب ان کو وہ بہت ہی تنگ کرتے تھے. تو شاہ ولی اللہ نے ریئلائز کیا کہ مسلم جو ہیں وہ اپنے اسلام پہ موجود نہیں ہے، مطلب قائم نہیں ہے، مطلب وہ اپنے اسلام سے بھٹک گئے ہیں، تو ان کو اپنے اسلام پہ لانا ہے. اگر وہ اپنے اسلام پہ اپنے مذہب کے لیے ہوتے تو وہ کیا کرتے، جٹ اور مراٹھاس کے ساتھ جہاد کرتے، ٹھیک ہے. جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے، وار فار ریلیجن، ٹھیک ہے، وہ جنگ جو مذہب کے لیے لڑی جائے وہ جس کو جہاد کہتے ہیں نا. تو پھر اب مسلمان تو جو تھے وہ تو اپنے اسلام کی راہ سے ہی بھٹکے ہوئے تھے، تو پھر شاہ ولی اللہ نے بولا ان میں تو پہلے اسلام کا مطلب کہ لے کر آنا ہے جذبہ، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے، جہاد کریں گے، ٹھیک ہے. کیا ہوا تھا کہ دے ور گریجولی لاس دیئر اسٹیٹس. تو مسلمان نے کیا کہ مسلمان جو تھے وہ آہستہ آہستہ جو تھے وہ ان کے جو پاورز تھے یا ان کے جو اسٹیٹس تھے وہ آہستہ آہستہ جو تھے وہ بکھرنے لگے، وہ مطلب ان سے چھینے جا رہے تھے. تو پھر شاہ ولی اللہ نے کیا کیا کہ شاہ ولی اللہ تو ان کو تو اپنے ہیلپس کے تھرو سمجھا رہا تھا، لیکن اب جب جٹس اور مراٹھاس ان پہ اٹیک کرنے آ رہے تھے تو پھر شاہ ولی اللہ نے کیا کیا کہ اپنے ڈفرینٹ جو تھے مسلم لیڈرز تھے، مغل امپائرس کے جو ڈفرینٹ لیڈرز تھے شاہ ولی اللہ اورنگزیب کے بعد جو حیدرآباد ڈکن میں تھے، جیسے یہ سارے نام آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لاسٹ پیرا میں پیج نمبر 14 پہ. تو ان لوگوں کو جو ہے، اور جو افغانستان کے رولر تھے احمد شاہ ابدالی، ٹھیک ہے، احمد شاہ ابدالی جو تھے وہ افغانستان کے رولر تھے جو بہت ہی پاورفل رولر تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ڈفرینٹ رولرز کو خط لکھا تاکہ آپ ہماری ہیلپ کرنے آئیں، تاکہ مراٹھاز اور جٹس جو ہیں وہ ہمارے اوپر قبضہ نہ کریں. اب پہلے کہ یہ تھا کہ جو جنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جنگ میں جو اسٹیٹ ہار جاتی تھی نا اس کو جو ہے نا اپنے قبضے میں کر لیتے تھے جو جیت جاتے تھے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہندو اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، اگر فار ایگزامپل کہ اگر ہندو ہار جاتے تو مسلمان ان کی پوری اسٹیٹ پوری ہر چیز پہ قبضہ کر لیتے، ٹھیک ہے. اور اگر مسلمان ہار جاتے تو پھر ہندو ان پہ جو ہے وہ پورا ان پہ قبضہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیتے، ٹھیک ہے. یہ سسٹم تھا، جو قوم ہارتی تھی وہ پھر اس کی غلام ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ شاہ ولی اللہ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ بھائی یہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کی غلامی کریں یا انگریزوں کی غلامی کریں، ہندوؤں کی غلامی کریں. شاہ ولی اللہ تو ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کے دوسروں کے دین کو مانیں. تو پھر کیا ہوا کہ شاہ ولی اللہ نے خط لکھے مسلمان لیڈرز کو جو ان کی ہیلپ کے لیے آئے، لیکن سب سے پاورفل جو تھے احمد شاہ ابدالی. احمد شاہ ابدالی جب آئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا، جو یہ احمد شاہ ابدالی والی جو جنگ تھی وہ تھی تھرڈ بیٹل آف پانی پت. یہ آپ لوگوں نے نام سنا تھا نا، تھرڈ بیٹل آف پانی پت. جی. جی. تو یہ وہ جنگ تھی جس میں کیا ہوا تھا، احمد شاہ ابدالی نے جو تھا وہ اٹیک کیا تھا انڈینس پہ، مراٹھاس پہ 1761 پہ، ٹھیک ہے. 1761 پہ مراٹھاس نے انڈینس پہ حملہ کیا تھا، جس میں مراٹھاس جو تھے وہ تیسری بیٹل آف پانی پت میں مراٹھاس ہار گئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ لوگ اب ان کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے. مراٹھاس جٹس تو تھی وہ پہلے ہی ہار گئی تھی، جو مسلم لیڈرز جب جو تھا وہ جب شاہ ولی اللہ نے خط لکھے تھے دوسروں کو، جٹس تو ہار گئی تھی، لیکن مراٹھاس بہت زیادہ اسٹرانگ قوم تھی، ٹھیک ہے. وہ ان سے لڑنا اور ان سے بڑھنا جو تھا وہ بہت مشکل کام تھا. تو شاہ ولی اللہ نے کیا کیا تھا کہ افغانستان کے رولر کو خط لکھا تھا، احمد شاہ ابدالی کو. تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا، تیسری جب ہوئی تھی جنگ پانی پت کی تو اس میں جو تھا وہ مراٹھاس کو
ہار دیا تھا. تو پھر کیا ہوا, وہ لوگ چلے گئے. تو اب شاہ ولی اللہ کو, شاہ ولی اللہ نے کیا کیا, اب یہ تو اب بار بار تو جب ان پہ کبھی حملہ ہوگا تو وہ لوگ دوسرے رولرز کو تو نہیں بلائیں گے نا. تو شاہ ولی اللہ نے کیا کیا, اپنی ہی جو تھی اس کو اسٹرانگ کیا. ٹھیک ہے, اب مسلمانوں کو اسلام کے تحت کیسے لے کر آئے. اب پہلے کیا تھی, پرشین چلتی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, قرآن مجید کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور تاکہ لوگ قرآن کو پڑھیں, اس کی اہمیت سمجھیں, اور اس پہ مطلب کہ جو جو اللہ کے حکم ہے وہ اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, تو شاہ ولی اللہ نے کیا کیا تھا کہ جس سے وہ پیپل اس کو سمجھیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں قرآن کی, حدیث کی. ٹھیک ہے, اور تفصیل سے اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوا تھا, اب شاہ ولی اللہ نے ڈفرینٹ اسلامک بکس بھی لکھی تھی, خلیفاز پہ بک لکھی تھی. ٹھیک ہے, پہلے کیا ہوا تھا کہ بیچ میں ان لوگوں میں شیعہ اور سنی بھی, مطلب کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم شیعہ ہیں, یہ سنی. تو شاہ ولی اللہ نے کیا کیا تھا, بکس لکھی تھی 4 کیلفز کے اوپر, وہ 4 خلیفاؤں کے اوپر بکس لکھی تھی, جس میں یہ تھا کہ نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے, مطلب سب جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے, سب مسلمان ہیں. تو انہوں نے یہ فرق بھی جو تھا وہ مسلمانوں کے درمیان ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو ان کی جو سب سے فیمس بک تھی نا, وہ حجت اللہ البالغہ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی یہ سب سے فیمس بک ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا, پوری زندگی جو تھی وہ اپنی مطلب لوگوں کی مدد میں, لوگوں کو سمجھانے میں, لوگوں کو اسلام کے تحت میں لانے میں اپنی پوری زندگی گزار دی. اور پھر ان کی 10 اگست 1762 کو ڈیتھ ہو گئی. ان کے جو 2 بیٹے تھے, شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد الرحیم ہی تھا. ٹھیک ہے, ان کا نام. تو پھر انہوں نے کیا کیا, اس مدرسہ رحیمیہ کو اب انہوں نے سنبھالا. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوا تھا کہ جو ان کے بیٹے تھے ان کے بیٹوں نے پھر قرآن مجید کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ کے بارے میں آپ سب کو اب صحیح پتہ چل گیا, سمجھ میں آ گیا ہے. Yes. تھمز اپ. Yes, miss. جلدی سے. آپ ٹرانسلیٹ مطلب یہ ترجمہ جو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر جی رہے تھے بار جی, انہوں نے قرآن مجید تو قرآن مجید ہی تھا نا. اب قرآن مجید تو ڈفرینٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹڈ تھا نا. تو پھر شاہ ولی اللہ نے کیا کیا تھا کہ اس کو پرشین میں لکھا, پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. پھر ان کے بیٹوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا قرآن کو, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے عثمان, ناؤ اٹ از کلیئر. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوا کہ مدرسہ رحیمیہ تو دہلی میں ان کے سمجھو پہلے کا تھا نا, دادا سنبھالتے تھے, پھر شاہ ولی اللہ سنبھالے, پھر یہ لوگ سنبھالتے ہیں, پھر ان کے بچے. تو مدرسہ رحیمیہ ایون اب تک موجود ہے دہلی میں, ابھی بھی, رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ سب کو سمجھ میں آ گیا, تو شو می دا تھمز اپ سائن تاکہ میں نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کروں. فبیہ کامران, ٹھیک ہے, حاشر, زینب, مصطفیٰ, عائشہ سمی اینڈ جیری عباس. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے شاہ ولی اللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا, کون سا ہے, سید احمد شہید بریلوی. ٹھیک ہے, سید احمد شہید بریلوی کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے میں آپ لوگ کی لوں گی اٹینڈنس. ہم لوگ پڑھیں گے سید احمد شہید بریلوی کے بارے میں, وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اوکے, پیج نمبر 15, سید احمد شہید بریلوی. بریلوی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سید احمد شہید بریلوی جو تھے, ہمارے پاس صرف 10 منٹس ہیں, ہم اس کو جلدی سے ٹاپک کو کور کرتے ہیں, اور میں اس کے ریٹن نوٹس آپ لوگ کو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے, تو سید احمد شہید بریلوی جو تھے وہ سب کانٹیننٹ کے ویل نون مطلب کہ ہسٹوریکلس تھے. وہ بھی مطلب کہ روحانی تھے, ان کو بھی جو ہے وہ دین کی باتیں یہ جو ہے وہ زیادہ پتا تھی. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایول فورسز جو تھیں سب کانٹیننٹ کے, مطلب کہ ایول فورسز کہتے ہیں جو شیطانی فورسز تھے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے اس کو جو ہے اس پہ اسٹرگل کیا تھا. سید احمد سید احمد جو تھے وہ بورن ہوئے تھے رائی بریلی.
رائل بریلوی جو ہے وہ انڈیا کا ایک حصہ ہے. انڈیا میں جو ہے وہ کوئی ایریا ہے رائے بریلوی. تو اس کب پیدا ہوئے تھے؟ 1786 میں. ٹھیک ہے. ہی ریسیو nominal education in the beginning because he was much inclined towards the military training. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو جو ہے وہ موسٹلی جو تھا وہ ملٹری ٹریننگ کی طرف یہ ان کا رجحان زیادہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ملٹری ٹریننگ کے لیے یہ چلے گئے. شاہ ولی اللہ جو تھے وہ ان کے جو ہے وہ اسٹرانگ فالوور جو تھے. اس کے سن شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے نا. شاہ ولی اللہ کے بیٹوں کا نام کیا تھا؟ شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد الرحیم نا. Yes. تو شاہ عبد العزیز نے کیا کیا تھا؟ سید احمد شہید بریلوی کو ریلیجیس نالج دی. مطلب شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے سید احمد شہید بریلوی کو ریلیجیس نالجز دی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ جب مسلمان جو تھے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے تھے تو پھر انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا تھا سب کانٹیننٹ پہ. ان لوگ کو جو ہے وہ جہاد اور توحید کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا کہ اونلی اللہ از دا اونلی کریچر آف دس ورلڈ. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس خالق کل کائنات کے جو ہیں وہ مالک ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو مجاہدین تھے. ٹھیک ہے. جو مجاہدین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. دا اسٹرگل فار فریڈم فائٹس، آزادی کے لیے جو لڑنا ہوتا ہے اس کو مجاہدین کہتے ہیں نا. مجاہدین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Yes, miss. انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ پوائنٹس بنایا تھا کہ ان مجاہدین جو تھے ان کو ان بات پہ عمل رکھنا ہے. ٹھیک ہے. توحید پہ عمل رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ نمبر بی کہ ٹیچنگس آف اسلام ہمیں گین کرنی ہے زیادہ سے زیادہ. اور ہمیں جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کو اسلامک پرنسپلس کے تحت چلانا ہے. نمبر 3. اور پھر کیا کرنا ہے؟ پروٹیکٹ مسلم اگینسٹ فرام دا فالس ایول فورسز. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے ایول فورس سے اور ان کو اسلامک ویلیوز کے بارے میں بتانا ہے. ٹو ریچ جہاد، ان کو جہاد کے بارے میں بتانا ہے بیکاز اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو گیٹ فریڈم فرام ایول فورس وداؤٹ آرم فورس. وہاں پہ کیا تھا کہ یہ پاسبل نہیں تھا جہاد میں. تو ہم لوگ جو ہے وہ اس میں آرم فورس بھی ہوتی ہے نا. تو اسی لیے وہ فریڈم فورس آرم فورس کے بنا جو ہے وہ ضروری مطلب کہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ فریڈم حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. تو شاہ ولی اللہ نے کیا کیا تھا کہ ایلیمنیٹ ڈومینیشن آف سکس ان پنجاب اینڈ NWFA ان روایت ویلی. پھر شاہ ولی اللہ نے شاہ ولی اللہ کے دور میں کون تھے؟ مراٹھاز اور جٹس تھے. اب شاہ سید احمد شہید بریلوی میں کون ہے؟ سکھ ہے. سکھ ہیں پنجاب کے. ٹھیک ہے. تو سکھوں نے کیا کیا تھا؟ سکھ آپ کو پتا ہے نا کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. سکھوں نے کیا کیا تھا پنجاب اور NWF کے کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ جہاد مطلب کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی فورسز میں آ جائیں. مطلب ان کے ساتھ نہ وہ ہوں، مطلب کہ وہ مسلمان کی راہ پہ نہ کریں، وہ اپنا رول نہ فالو کریں. تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہی اسٹارٹڈ جہاد ان پنجاب اینڈ NWF. پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ پنجاب اور NWF میں جہاد کرنا شروع کر دیا تھا. جہاد مطلب اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا نا، اسلام کے لیے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شاہ اسماعیل شہید جو تھے وہ 6000 فالوورز کے ساتھ انہوں نے سید احمد بریلوی کے ساتھ جہاد میں جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. شاہ احمد اسماعیل شہید جو تھے انہوں نے 6000 لوگوں کے ساتھ مل کے سید احمد بریلوی کے ساتھ مل کے جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے. جو سید احمد تھے وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ڈفرینٹ ایریاز میں وزٹ کیا تھا اراؤنڈ ود جمنا جو ہے وہ پہلے تو سب کانٹیننٹ تھا نا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ریور جمنا پہ جو ہے وہ اپنے فالوورز کے ساتھ جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. ہی کم ٹو دا سندھ. جب وہ سندھ میں آئے تھے 1826 میں تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ہیلپ مانگی تھی سید سبود الدین کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو پیر پگارا کے تھے.
ٹھیک ہے. پیر پگارا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ نا پیر پگارا سے جو ہے وہ سندھ کے جو پیر پگارا تھے انہوں نے کیا کیا تھا جب وہ پہلے پگارا کوئی جگہ ہے؟ پیر پگارا جگہ بھی ہے, وہ اس پیر کے نام سے مشہور ہے, پیر پگارا کے نام سے ہی. ٹھیک ہے. پیر پگارا وہ جگہ ہے, سندھ کی ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جب وہ پہلے سے پنجاب میں آئے, ٹھیک ہے, اور NWFP یہ تو 2 ڈفرینٹ ایریا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا کہ بھائی الگ الگ پروونس ہے. ابھی پروونس ہوئے نا, پہلے سب کانٹیننٹ میں پروونس تو نہیں تھے نا, پہلے سب کانٹیننٹ میں تو یہ ایک علاقہ تھا نا, ایریا تھا. تو جب انہوں نے پنجاب اور NWF میں جہاد کیا تھا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ سید اسماعیل شہید کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ جمنا پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے فالوورز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جوائن کیا تھا. پھر جب وہ سندھ میں آئے تھے 1826 میں, تو پھر انہوں نے پیر پگارا کی مدد سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گئی تھی. تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ پھر سید احمد لیفٹ ہز فیملی انڈر دا پروٹیکشن آف پیر پگارا اینڈ پروسیڈ ٹورڈ دا جہاد وداؤٹ اینی وری اباؤٹ ہز فیملی. پھر کیا ہوا تھا کہ سید احمد شہید بریلوی نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا تھا انڈر پروٹیکشن کے لیے, ان کی نگرانی میں پیر پگارا کے اس میں. تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا, مل کے جو ہے وہ پیر پگارا کے ساتھ وداؤٹ اینی وری اباؤٹ ہز فیملی, ان کو اپنی فیملی کے وری چنتا کیے بغیر, مطلب ان کی فکر کیے بغیر جو ہے وہ جہاد کے لیے لڑنے شروع ہو گئے تھے. جب سید احمد شہید بریلوی جو تھے وہ نوشہرو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ان کے ہیڈ کوارٹرز بنائے ہوئے تھے. فرسٹ بیٹل جو تھی وہ کس کے خلاف ہوئی تھی, سکھوں کے خلاف ہوئی تھی. سکھوں کے خلاف ہوئی تھی نا فرسٹ بیٹل. کہاں ہوئی تھی؟ اکوڑا میں, اکورا. ٹھیک ہے, وہ کہاں ہوئی تھی؟ اکورا میں. جو سکھوں کو کیا کیا تھا, ڈیفیٹ کروائی تھی, مطلب سکھوں کو ہرایا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا تھا کہ سیکنڈ وال واز فاؤنڈ ان ہاجروں میں ہوئی تھی, جس میں بھی کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ جیت گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ ان لوگ کو وکٹریز ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ایٹ دا نمبر آف پٹھان ٹرائبس جوائنٹ, اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا تھا آگے چل کے, پھر پٹھانوں نے بھی جو ہے وہ KPK کے پٹھانوں نے بھی سید احمد شہید بریلوی کو جوائن کر لیا تھا اس جہاد میں. ٹھیک ہے. جس میں ان کے کتنے مجاہدین تھے؟ 80,000. کتنے بڑھ گئے؟ 80,000 ان کے جو ہیں وہ مجاہدین بڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے پاس کتنے تھے؟ 80,000 مجاہدین روزز, مطلب مجاہدین تھے ان کے پاس 80,000. اور سید احمد شہید بریلوی گیو دا اسٹیٹس آف, ان لوگ کو پھر کیا لقب دیا گیا کیا؟ عامر المومنین. ٹھیک ہے. ان مجاہدین کو لقب دیا گیا تھا عامر المومنین. ٹھیک ہے. جو اسلام کے لاس کے انفورس کے تحت جو ہے وہ شاہ احمد بریلوی نے اس پہ کنٹرول کیا تھا, سید احمد شہید بریلوی نے. ٹھیک ہے. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا سید احمد شہید بریلوی کا؟ اب یہ Yes, miss. لاسٹ ٹاپک ہے, 10 منٹس بھی نہیں ہے, تو یہ آپ لوگ لاسٹ ٹاپک خود پڑھیں گے, آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ جہاد واز اے ہولی وار موومنٹ. ٹھیک ہے جی, میسی جو لاسٹ پیراگراف ہے جہاد ہولی وار والا. ٹھیک ہے. ایز سچ اس میں کچھ اتنا نہیں ہے, ان میں یہ بتایا گیا کہ مظفر آباد گئے تھے یہ لوگ, پھر خلافت ہوئی تھی, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ آپ پڑھیں گے تو یہ آپ